اب ہم شہر پہنچ چکے تھے۔ اب ہمیں شہر کے اندر چھپا سچ تلاش کرنا تھا۔ یہ شہر نارمل نہیں ہے، یہاں کچھ چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ غائب ہو رہے ہیں وہاں کچھ تو مسئلہ چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا جو سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا شہر ہمیں جیسے کچھ کہہ رہا ہو کہ وہ سب ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب ہماری لڑائی ایک عمارت سے نکل کے پورے نظام کے ساتھ تھی، اور اب ہم اس نظام کے اندر کھڑے تھے۔ رات گزر چکی تھی لیکن سکون ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ہم ویران بستی سے واپس آ چکے تھے لیکن اب شہر میں ویسا نہیں لگ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، بازار چل رہے تھے، گاڑیاں رواں تھیں، لیکن ہمارے لیے اب ہر چیز مشکوک تھی۔ ہم ایک بند کمرے میں بیٹھے تھے۔ احمد نے وہی سیاہ نقشہ میز پہ رکھا تھا جو ہمیں بستی سے ملا تھا۔ خاموشی توڑتے ہوئے اس نے کہا، یہ وہاں نہیں بنا تھا، یہ یہاں کے استعمال کا ہے۔ میں نے پوچھا کہاں؟ احمد نے کہا اس شہر میں۔ علی نے کہا تو اصلی کھیل یہاں ہے۔ احمد نے سر ہلایا۔ اصلی کھیل ہمیشہ وہیں ہوتا ہے جہاں تم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ حمزہ نے فائلیں میز پر پھینک دی اور کہنے لگا، یہاں لوگ غائب ہو رہے ہیں اور ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہاں شہر کی کہانی ہے۔ احمد نے کہا، یہ صرف غائب ہونا نہیں، یہ بدلنا ہے۔ میں نے کہا، کس کو بدل رہے ہیں بھائی؟ احمد نے آہستہ سے جواب دیا، انسانوں کو۔ اسی وقت ہمیں ایک پرانی عمارت کا پتہ ملا، شہر کا ایک سنسان حصے میں جہاں روشنی کم اور خاموشی زیادہ تھی۔ حمزہ نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں سب کچھ چھپا ہے۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ دیوار پر وہی سیاہ نقشہ تھا، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ اچانک ایک روشنی جل گئی، ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ علی نے کہا، کوئی موجود ہے؟ احمد نے کہا، نہیں، کوئی تھا۔ ہم ایک کمرے میں پہنچے۔ وہاں میز پر صرف فائلز رکھی تھیں لیکن کوئی نام نہیں تھا، صرف کوڈ تھے۔ حمزہ نے ایک فائل کھولی اور رک گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غائب ہوئے تھے۔ میں نے کہا، کیا وہ مر گئے ہیں؟ احمد نے کہا، نہیں، انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی لمحے دروازہ بند ہو گیا، زوردار آواز کے ساتھ۔ اسپیکر آن ہوئے اور ایک ٹھنڈی آواز پورے کمرے میں پھیل گئی، تم صحیح جگہ پر آ گئے ہو۔ ہم سب ساکت کھڑے تھے۔ آواز دوبارہ آئی، اب تم شکار نہیں ہو، اب تم حصہ ہو۔ لائٹس بند ہو گئیں، مکمل اندھیرا چھا گیا۔ احمد کی آواز آئی، اندھیرے میں آئی، ہم اب پیچھے نہیں جا سکتے۔ اور اسی لمحے ہم پہلی بار احساس ہوا کہ جیسے جس نیٹ ورک کو ہم پہلے ڈھونڈ رہے تھے وہ ہم سے پہلے ہمیں ڈھونڈ چکا تھا۔ ہمیں لگتا تھا ہم تلاش کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ تھی ہمیں دیکھا جا رہا تھا، اور آج ہم چن لیے گئے تھے۔ اگلی صبح شہر ویسا ہی تھا لیکن ہمارے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ رات والی عمارت کے بعد ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ ایک نیٹ ورک تھا، خاموش، منظم اور خطرناک۔
ہم چاروں ایک مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ جا چکے تھے، خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہیں مؤذن ہمارے قریب آئے، سادہ لباس، پرسکون چہرہ، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی، جیسے کچھ کھو چکا ہو۔ مؤذن صاحب نے بغیر کسی تمہید کے کہا، تم لوگ وہ نہیں ہو جو خود کو سمجھتے ہو۔ ہم سب خاموش رہے۔ وہ ہمارے سامنے آگے بیٹھ گئے اور آہستہ سے بولے، تم لوگ پچھلے کچھ دنوں سے جس چیز کے پیچھے ہو وہ صرف ایک حصہ ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرائے اور کہنے لگے، جو تمہیں آگے لے جا سکتا ہے یا پھر یہیں روک سکتا ہے۔ حمزہ نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، صاف صاف بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پہلی بار سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اگر تم واقعی ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک ایسا راستہ دیا جا سکتا ہے جہاں سے تم سب کچھ کر سکتے ہو اس ملک کی خدمت کے لیے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ علی نے آہستہ سے کہا، کس قسم کا کام؟ مؤذن صاحب نے کہا، ایسا کام جس کا نام نہیں ہوتا۔ مؤذن صاحب نے ہمیں شام کا وقت دیا اور کہا، تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا جائے گا۔ پھر اسی دن شام کو ہمیں ایک سادہ سی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی گئی، لیکن راستہ ایسا تھا کہ پہچانا نہ جا سکے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی، نہ کوئی بورڈ نہ کوئی نشان۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ سادے کمرے، خاموش راہداریاں، ہر چیز معمولی لگ رہی تھی، لیکن اس ماحول میں کوئی ایک تنظیمی نظام معلوم ہوتا تھا۔ ایک کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا۔ چند منٹ بعد ایک افسر اندر آیا، درمیانی عمر، سادہ لباس۔ اس نے فائل کھولی اور ہماری طرف دیکھے بغیر کہا، تم لوگوں نے جو دیکھا وہ تمہارا امتحان تھا اور وہ تمہارے علم میں ہے۔ ہم چونک گئے۔ اس نے کہا، ہم کافی عرصے سے ایک نیٹ ورک کو ٹریس کر رہے ہیں، لیکن وہ سیدھا سامنے نہیں آتا۔ اس نے میز پر ایک نقشہ رکھا، شہر کے مختلف حصوں پر نشان لگایا تھا۔ یہ نیٹ ورک براہ راست کام نہیں کرتا، یہ مہرے استعمال کرتا ہے۔ اس نے ہماری طرف دیکھا، اور تم لوگ ان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے پوچھا، ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے صاف جواب دیا، ہم تمہیں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کمرہ مکمل خاموش تھا۔ حمزہ نے کہا، اور بدلے میں؟ افسر نے کہا، بدلے میں تم وہ دیکھو گے جو عام لوگ نہیں دیکھتے۔ کچھ لمحوں کے بعد حمزہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، ہم تیار ہیں۔ افسر نے سر ہلایا اور ایک فائل ہماری طرف بڑھا دی۔ پہلا کام۔ ہم سب نے فائل کی طرف دیکھا۔ اس میں ایک تصویر تھی، لیکن عام آدمی، کوئی خاص بات نہیں۔ نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ پہلا مورا ہے۔ ہمیں لگتا تھا ہم ایک بڑے دشمن کا سامنا کریں گے، لیکن سچ یہ تھا، ہمیں ایک عام آدمی سے شروع کرنا تھا۔ یاد رکھیں، ہمیشہ جنگ بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی۔ اسی طرح ہم جس خیل میں بھی شامل ہوئے تھے وہ تو ہمارا پہلا مرحلہ تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ میز پر رکھی فائلز جیسے ہمیں دیکھ رہی تھی۔
میز پر رکھی فائل جیسے ہمیں دیکھ رہی تھی، کوئی عام کاغذ نہیں تھے وہ ایک دروازے تھے، ایک ایسا دروازہ جس میں واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ احمد نے آہستہ سے فائل کھولی، تصویر کو غور سے دیکھا۔ ایک عام سا چہرہ، نہ داڑھی خاص، نہ لباس نمایاں، نہ آنکھوں میں کوئی عجیب بات۔ حمزہ نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ آدمی جس کے پیچھے ہمیں لگایا جا رہا ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی تھی۔ افسر نے فوری جواب دیا، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ دشمن ہمیشہ غیر معمولی نظر آتا ہے تو تم ابھی تیار نہیں ہو۔ کمرے میں ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی۔ علی نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر اس کی اہمیت کیا ہے؟ افسر میز کے قریب آیا، اس نے تصویر پر انگلی رکھی اور آہستہ سے واضح لہجے میں بولا، یہ آدمی کچھ نہیں کرتا۔ پھر ایک لمحہ رکا، لیکن اس کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ کسی نیٹ ورک کا حصہ ہے؟ افسر نے سر ہلایا، حصہ نہیں، یہ دروازہ ہے۔ یہ جملہ کمرے میں گونج گیا۔ احمد نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے کہا، ہمیں اس سے کیا کرانا ہے؟ افسر نے سیدھا جواب دیا، تم نے اس کو پکڑنا نہیں ہے، تم نے اس کو سمجھنا ہے۔ حمزہ نے فوری کہا، اگر یہ ہمارا مہرہ ہے تو اسے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ افسر نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، اور سخت لہجے میں ہی جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ تم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، تمہیں صرف معلومات اکٹھی کرنی ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر اسی نے ہی آہستہ سے کہا، اگر تم نے اسے ختم کیا تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ یہ بات سیدھا دماغ میں جا کر لگی۔ چند گھنٹوں بعد ہم شہر کی سڑکوں پر تھے۔ گاڑیاں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، ہر طرف عام زندگی جاری تھی، لیکن ہم عام لوگ نہیں رہے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے ہر حرکت کو، ہر چہرے کو، ہر اشارے کو۔ علی نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے نوٹ کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اس سے، کیا نوٹ کرنا تھا؟ وہ بولا، ہم پہلے بھی اسی شہر میں تھے لیکن ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ احمد نے جواب دیا، کیونکہ ہم دیکھنا نہیں آتا تھا۔ حمزہ ہلکے سے مسکرایا، اور اب ہم دیکھنا سیکھ رہے ہیں۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، اب ہم صرف شروع کر رہے ہیں۔ ہمیں جو مشن دیا گیا تھا، ہم اس آدمی کے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی ایک عام سا محلہ، سڑکیں رواں دواں، دکانیں چل رہی، بچے کھیل رہے تھے۔ محلے میں وہی شغل میلہ جاری تھا جو ہر محلے کا حصہ ہے پاکستان کے۔ کچھ خاص بات محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بچے کھیلتے ہوئے محسوس ایسے ہو رہے تھے جیسے ہم خود وہاں کھڑے ہوں۔ ہم بچوں میں اپنا آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم بھی کبھی اسی طرح گھوما پھرتا کرتے تھے۔ مقصد یہ کہ ساری زندگی نارمل چل رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ تو بالکل نارمل ہے۔ احمد نے جواب دیا، اسی لیے تو یہ خطرناک ہے۔ ہم نے فاصلے سے ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ ایک دکان کے باہر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ بالکل عام آدمی جیسے ایک انسان ہوتا ہے، حمزہ نے کہا۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آدمی کسی بھی طرح خطرناک نہیں لگتا۔ احمد نے آہستہ سے کہا کہ خطرناک ہونے کے لیے خطرناک دکھنا ضروری نہیں، لیکن ہم نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، کبھی دکان پہ رکتا، کبھی کسی سے باتیں کرتا، لیکن ایک چیز عجیب تھی، وہ کبھی بھی ایک ہی راستہ دوبارہ نہیں لے رہا تھا۔ یہ ٹرینڈ لگتا ہے مجھے، احمد نے سر ہلایا۔ یہ جانتا ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ چند منٹ بعد وہ ایک گلی میں مڑا۔ ہم نے فاصلہ اپنا برقرار رکھا، لیکن جیسے ہی ہم اس گلی کے کونے پہ پہنچے،
وہ غائب تھا۔ حمزہ نے فوری کہا ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو یہیں تھا۔ احمد نے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ سے ہم سے سرگوشی میں کہا لگتا ہے کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ہم تو اسے ڈھونڈنے نکلے تھے، لیکن اب ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں کہیں سے دیکھ رہا ہو۔